فال کی طرف جو ہے وہ لے کے جا رہے ہیں، اور اس پر جو ہے وہ ہم تجزیہ کار کی جو ہے وہ رائے بھی لیں گے. وہ ہمارے ساتھ جو ہے آن کال جو ہے وہ موجود ہوں گے. کون ہے جی؟ ہمیں کس نے جو ہے وہ جوائن کیا ہے؟ جی رسول بخش رئیس صاحب نے جو ہے وہ ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور وہ ہمیں جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ بتائیں گے اور اپنا تجزیہ دیں گے کہ یہ جو ایک قدم اٹھایا گیا ہے یو اے کی طرف سے، یہ تو ایک انتہائی خطرناک ہے، اس کے تو نتائج بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں. وہ اس پر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر بتائیے گا، یہ جو فلسطین کے حوالے سے معاملات ہیں اور پھر اسرائیل اور یہ یو اے کا اب یہ گٹھ جوڑ، یہ کیا ہے اور یہ آگے جا کے ہمارے لیے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ یہ کافی عرصے سے ان کے تعلقات اور روابط ترتیب پا رہے تھے. جی. کافی چیزیں جو ہمیں بتائی نہیں جاتی، ہمیں نظر نہیں آتی، اور بہت کم لوگ ہی اس پر نظر رکھتے ہیں. صحیح. اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر وہ دنیا کے سامنے نہیں لائی جاتی. صحیح. یہ ان کے تعلقات یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ کئی دہائیوں سے سعودی عرب بھی اور کسی حد تک بالکل اور یو اے ای بھی اسرائیل کے ساتھ خفیہ تعلقات رکھے ہوئے تھے. بالکل بالکل. اور یہ تو اب کھلم کھلا سامنے آیا ہے کہ دبئی میں اور ان تمام جو خلیجی ریاستیں ہیں ان میں جو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان موساد، ان کے سربراہ کئی دفعہ وہاں پہ جا چکے ہیں، اور سلامتی کے امور پر صحیح. یہ کوئی میرے لیے تو چنبے کی بات نہیں ہے. صحیح. کہ ان ریاستوں کے سربراہوں کو وہ تعاون بھی پیش کرتے رہے ہیں. صحیح. اور اپنے طور پر تجاویز بھی دیتے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو اب یہ جو باتیں پوشیدہ تھیں، خفیہ تھیں، وہ اتنا وہ اپنے آپ کو بہادر سمجھتے ہیں کہ کھل کے سامنے آ چکی ہیں. اور امریکہ کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے یہ تعلقات، سفارتی تعلقات اپنے استوار کر لیے ہیں. اور اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کے سفارتکار یہاں پہ ہوں گے اور ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی اسرائیل تو چاہتا یہی ہے کہ تمام مسلم کنٹریز میں جو ہے وہ اندر خانے جو ہے وہ کاروبار شروع کیے جائیں، ہر جگہ پہ جو ہے وہ اسرائیلی نظر آئیں، کیونکہ ان کا تو ماننا یہ ہے، شاید ان کی تو کتاب میں جو ہے وہ یہ لکھا ہے کہ ایک دن اسرائیل نے جو ہے وہ حکومت کرنی ہے اور تمام دنیا پر چھا جانا ہے. ان کے تو جو بڑے پادری ہیں، جو بڑے جن کو وہ اپنا مانتے ہیں گرو، وہ تو یہی کہتے آ رہے ہیں. یہ تو سوشل میڈیا پہ بہت عرصے سے جو ہے وہ یہ باتیں آن اینڈ آن ہے. اگر ہم اس پہ کان نہ دھریں تو یہ اور بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو اسٹیپ یو اے نے لے لیا، اس سے پہلے بھی روابط موجود تھے، آج کھل کے سامنے آ گئی، یہ باتیں چھپی تو رہتی نہیں ہیں، لیکن اس سے خود یو اے کو بھی کتنا نقصان ہونے والا ہے؟ یہ اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ جو ریاستیں ہیں ان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. وہاں پہ جو سربراہ ہے وہ عوام منتخب نہیں کرتے. یہ کچھ ریاستیں ایسی ہیں جہاں کے پہ مسلمانوں میں ہی کہ موروثی بادشاہت ہے. مراکو میں ہے، اور سعودی عرب میں ہے، خلیج کی ریاستوں میں ہے، بحرین میں ہے، دعا میں ہے. اور ان خاندانوں کے پاس اتنا دولت آئی ہے تیل کی اور گیس کی. اور دبئی نے تو وہاں پہ جو ہر قسم کے مراکز بنا دیے ہیں جہاں پہ کہ ناجائز دولت تمام علاقوں سے کمائی جاتی ہے اور وہاں پہ رکھی جاتی ہے. اور مختلف جو کمپنیاں ہیں وہاں پہ سرمایہ کاری بھی کیے ہوئے ہیں. اور یہاں تک کہ انہوں نے وہ ایسا نظام پیدا کیا ہے کہ ہر ملک کے لوگ وہاں جائیدادیں خرید کر کے وہاں پہ رہنے کو پسند کرتے ہیں. جی بالکل. تو ان کے پاس دولت کی ریل پہ ہے، طاقت ہے، اور پھر عوام کو کس طرح سے قابو میں رکھنا ہے، یا کم از کم ان کو جو سیاسی شعور اور وہ ایک آزادی یا آزاد روی جو ہمارے معاشرے میں ہمیشہ رہی ہے، اس کو کس طرح سے پنپنے نہیں دینا کہ لوگوں کے منہ میں کھانا تو دیا جائے لیکن لوگوں کے منہ میں پھر زبان نہیں ہونی چاہیے. یہ ان تمام جو بادشاہتے ہیں ان کی یہ ہمیشہ پالیسی رہی ہے. تو ان کو دبا کے رکھنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ معاشی طور پر ان کے پاس ایسے وسائل ہیں کہ
سب کو تعلیم بھی دی جا سکتی ہے, صحت کے انتظام بھی کیا جا سکتا ہے, گھر بھی خرید کر کے دیے جا سکتے ہیں, بنوائے جا سکتے ہیں ہر کیونکہ آبادی بہت تھوڑی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ دبئی میں جو زیادہ تر آبادی ہے وہ غیر ملکیوں کی ہے, وہ وہاں کے باشندوں کی نہیں ہے. تو ساری دنیا ان کی دولت کے پیچھے ان کی خدمت کے لیے لگی ہوئی ہے. تو اسرائیل کو بھی وہ خدمت کے لیے مامور کر رہے ہیں, یا اس سے خدمات لے رہے ہیں, اس کے بعد کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اسرائیل کی کیا پلاننگ اور کیا اسٹریٹجی ہے یہ تو آپ بہتر طور پہ سمجھتے ہیں. اور میرا خیال ہے اتنے بڑے بادشاہ جن کا دماغ اس ٹائم پر جو ہے وہ کام نہ کر رہا ہو, یا معاملات کی سنگینی کو جو ہے سمجھنے کی کوشش نہ کر رہے ہوں, کہ جو آلریڈی دشمن ہے وہ آپ کے ملک میں آ کے ظاہری بات ہے کہ وہ اچھا کر کے دکھائیں گے تو وہ دشمنی صحیح طریقے سے نبھا پائیں گے نا. یہ تو دشمن کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ اندر گھس کے جو ہے وہ کسی کو بھی جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے, ایسے دور دور سے تو کسی پر وار نہیں کیا جا سکتا. وہ جس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں یا فلسطینی دشمن سمجھتے ہیں ان کو وہ دشمن نہیں سمجھتے. جی بس یہی بات ہے کہ ہمارے دنیا کو دیکھنے کے پیمانے اور زاویے اور ہیں, اور ان لوگوں کے ان کے پاس دولت ہے, اور اپنے ملک میں بھی دیکھ لیں صحیح بات جو آپ کا حکمران طبقہ ہے ان کا مزاج, جو یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر کے ملکوں میں اور پاناما کی کمپنیوں میں یا سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں یا بڑے بڑے محل انگلینڈ میں فرانس میں خریدنے میں لگاتے ہیں, وہ پیسہ اگر آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو بتائیں کہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, تو کتنا لوگ ان کو دفاع کرنے کے لیے میڈیا کے اندر, عدالتوں کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر پہنچے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو معصوم ہے, ان معصوم کو انگلی اٹھا رہے ہیں. سب کو حصہ ملتا ہے, وکیلوں کو بھی ملتا ہے, جو لکھنے بولنے والے ہیں ان کو بھی ملتا ہے. یہ طاقت جو ہے یہ ہم عام آدمی سمجھتا نہیں. طاقت اگر معاشرے میں دولت کی طاقت, سیاست کی طاقت, سیاسی اور جو سماجی طاقت, یہ ساری چیزیں کچھ طبقات میں مرکوز ہو جائے تو وہ منمانی کرتے ہیں. انتخابات میں تو یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ تحریک انصاف کو پہلے خیبر پختونخوا میں لوگوں نے جو دیگر جماعتیں تھیں ان کو چھوڑ کے ووٹ دیا, تو لوگوں میں یہ شعور تو آ رہا ہے. اگر آپ جمہوریت کو چلنے دیں وہ پہچان جائیں گے کہ دشمن کون ہے, دوست کون ہے. تو یہ جو پہچان ہے صرف جمہوریت میں آتی ہے, ورنہ اگر عوام کے اوپر جو اب یہ بھی دیکھیں گے کس قسم کے لوگ امریکہ میں تاریخ تو گواہ ہے نا, تاریخ تو گواہ ہے, یہ بادشاہ کیسے برباد ہوئے. سفارتکار لگائے گئے تھے جو کہیں اور کے ملکوں کے لیے کام کرتے تھے. یہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو چکا ہے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ تو تاریخ اس بات کو جو ہے وہ دہرا رہی ہے کہ جو اس وقت بادشاہوں نے جو ہے وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیا اور حکومتیں ان کے ہاتھوں سے چلی گئیں, اور آج ان کے خاندان جو ہے وہ ایسی قسم پرسی کی حالت جو ہے وہ اس میں ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا ہے کہ یہ بادشاہوں کے خاندان کے جو ہے وہ لوگ ہیں, ان کی اس غفلت کی وجہ سے. تو آج جو UAE کا یہ سٹیپ ہے, کل کو یہ اس کے جو ہے وہ جیسے ایرانی صدر نے جو ہے حسن روحانی صاحب نے یہ کہہ دیا کہ اس کے سنگین نتائج جو ہے وہ نکلیں گے, اور یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ چلنا, یہ معاملات طے کرنا اور پیسے کے لالچ میں آ کر یہ تمام چیزیں کرنا, یہ تو آگے جا کے پوری مسلم امہ کو جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے وہ مشکل. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا اسرائیل نے کہ صرف UAE نہیں بلکہ لبنان, عمان اور بھی کنٹریز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. لبنان کا انہوں نے نہیں کہا, بحرین کا کہا ہے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے موراکو کا کہا ہے, مراکش کا, اور عمان کا کہا ہے. جی عمان کا وہ ملک ہیں جو فارمل سفارت کاری تو نہیں کرتے لیکن تعلقات اسرائیل کے ساتھ وہ رکھتے ہیں. کیونکہ اصل معاملہ جو ہے وہ عوام کا اور بادشاہت کا ہے. بالکل ایسے ہی. اور مصر میں بھی ہم نے دیکھا کہ اخوان المسلمون کی حکومت ہے, عوام کی تائید سے آئی. تو سب نے یہ ممالک تھے جنہوں نے مل کے یہ جو آج کل جو مرسی آیا ہوا ہے تو اس کو لے آئے اور اس کو پھر امداد بھی دینا شروع کی. تو یہی حالات ایران میں تھے جب یہاں پہ بادشاہ تھا ایران کا, رضا شاہ پہلوی. تو ان کے خلاف تو ایران کے عوام ایک تاریخی انقلاب لے آئے, لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ یہاں بھی آئیں گے تو وہ اس قسم کے جو عوام میں شعور اور انقلابی جذبہ ہے اس سے یہ پریشان رہتے ہیں. پھر سہارا کس کا تلاش کرتے ہیں, یا امریکہ بہادر کا
یا فرانس کا یا انگریزوں کا، اب چونکہ ان کا ایک گماشتہ نمائندہ ملک اس ملک کے اندر بیٹھا ہوا ہے جس کو انہوں نے بنا کے بٹھا دیا ہے اسرائیل کی صورت میں اور فلسطینیوں کی آبادیوں پر، تو اب دیکھیں کہ ان کی رکھوالی اور نگہبانی کے کچھ فرائض اسرائیل بھی دے گا، اور ان کو خطرہ کہاں سے ہے؟ جی خطرہ تو ان کو اپنے عوام سے ہے، اپنے عوام سے. صحیح بات ہے، صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. سر آپ کیا کہتے ہیں، سعودی عرب نے اتنی امداد کی ہے شامیوں کی، اور شام میں جو ہے وہ سعودی عرب کی امداد کا جو ہے وہ کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایران کے حق میں ہے. ان کی شیعہ سنی کمیونٹی کی بات نہیں ہے، وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ سنی مسلمان بھی جو ہے وہ موجود ہیں، لیکن وہ ایران کی حمایت کرتے ہیں، ایرانی صدر کی جو ہے وہ معاملات اور بات کی جو ہے وہ حمایت کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مسلم کمیونٹیز آپس میں بٹ چکی ہیں اور اس وقت میں حالات سچویشن اس طرح کی ہے کہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی بھی ہو رہی ہے، کہیں غداری کا نام بھی اس کو دیا جا رہا ہے؟ میری بات سنیں، یہ جو ہے نا مسلمانوں پہ نہ جائیں آپ. یہ مسلمان تو ایران میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، پاکستان میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، ہندوستان میں ہوں، وہ بیچارے ہم مجبور لوگ ہیں، ہم تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہمیں جو تقسیم کیا ہوا ہے حکومتوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. اب شام میں اور عراق میں اور لبنان میں اور یمن میں، اس میں جو بنیادی طور پہ جو ایک مسابقت کی جنگ ہے وہ ایران اور سعودی عرب یا ان کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان میں ہے. اب دونوں طرف کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو خانہ جنگیاں ہیں ایک دوسرے کو لڑا کے اپنے اثر و رسوخ کو آگے بڑھانا ہے، وہ ممکن نہیں ہے. ہم آہنگی سے رہنا ہے. اب معاشروں کو تباہ نہ کریں. دیکھیں عراق تباہ ہو چکا کئی دفعہ اور ابھی تک تباہی کے کنارے پہ ہے. شام تو مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے. اب یہ اس کی جو سیاست ہے کہ اپنے جنگجو تیار کریں، ان کی حمایت کریں، اور پھر وہاں پہ ملک میں جو بھی ہو اگر آپ کے ساتھ ہے تو اس کی آپ حمایت کریں. اب یہ دائرہ جو ہے یہ آپس کی جنگوں کا وہاں لیبیا تک بھی پھیل چکا ہے. جیسی کہ حکومت تھی وہ تھی تو صحیح، لیکن جب امریکہ نے ان کو ہٹایا تو آج کیا ہے وہاں پہ؟ اصل چیز دیکھیں، ریاست ہوتی ہے. اگر ریاست کو آپ تباہ کر دیں، ریاست مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فوج ہے، آپ کے انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، پولیس ہے، نوکرشاہی ہے، تمام آپ کا نظام ہے. اگر ایک دفعہ وہ برباد ہو جائے تو اس کو تعمیر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. میں تو افغانستان کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کے بارے میں لکھتا رہا ہوں کہ افغانستان میں دیکھیں کہ ایک ریاست تھی، جب سردار داؤد نے 1973 میں ظاہر شاہ کی حکومت کو ختم کیا تو اس کے بعد سے آج تک آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی دن کیا ہے کہ جہاں پہ وہاں پہ لڑائی نہ ہوتی ہو. ریاست ختم ہو جائے گی، یہی کچھ ہم نے دیکھا ہے عراق میں، یہی لیبیا میں دیکھا ہے، یہی شام میں دیکھا ہے، یہی شام میں دیکھا ہے. میں کیونکہ سیاست کا طالب علم ہوں، پڑھاتا ہوں، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ریاستوں کو ایک ہم آہنگی کے ساتھ مضبوط رکھنا چاہیے. ان کی جو حکمرانی کی استعداد ہے، اس کو صلاحیت ہے، اس کو مضبوط کرنا ہوتا ہے قانون کے ذریعے، جائزیت کے ذریعے، عوام کی خدمت کے ذریعے. اور یہاں پہ بھی جو لوگ ہیں پاکستانی ریاست کو، پاکستان کے اداروں کو ہر قسم کی آزادی ہے بات کرنے کی، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس درخت کو کاٹ رہے ہیں جس کی شاخ کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے. واہ واہ سر، بڑی زبردست آپ نے بات کی اور بڑی ایگزیکٹ بات کی آپ نے. اس چیز وہ پوائنٹ آپ نے بتا دیا جو واقعی اس ٹائم جو ہے وہ موو کر رہا ہے اور ہر جگہ پہ کر رہا ہے. ہر جگہ آپ کو ایسی چیز جو ہے وہ نظر آئے گی. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں جو ہے وہ جوائن کیا اور جو ہے وہ اپنی سالڈ پوائنٹس، ظاہر ہے کہ آپ سیاست پڑھاتے ہیں، آپ بے شک اس کو جو ہے وہ بہتر